آداب ناظرین، میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ محمد اب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ ٹوڈے نیوز۔ مہاراشٹر اسمبلی کے انتخابات نومبر میں کرائے جانے کا امکان۔ آج یہاں چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کہا کہ مہاراشٹر اسمبلی کے انتخابات 26 نومبر 2024 سے پہلے ہونے چاہیے۔ موجودہ اسمبلی کی مدت 26 نومبر 2024 کو ختم ہو رہی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا ECI مہاراشٹر میں انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئے اور گزشتہ روز انہوں نے سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی، جس کے دوران ریاست کی DGP ریشمی شکلا کے تبادلے اور فرقہ وارانہ سرگرمیوں کا بھی معاملہ اٹھایا گیا۔ تلنگانہ حکومت موسیٰ ندی کو خوبصورت و دلکش بنانے کے لیے منصوبہ بنا رہی تھی، تاہم حکومت کے منصوبے کے خلاف عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی۔ موسیٰ ندی کے کنارے آباد ہزاروں افراد نے ہائیڈرا کی امکانی کارروائی کے خلاف شدید احتجاج کرنے کا من بنا لیا ہے اور سڑکوں پر اتر آئے۔ تفصیلات کے مطابق موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت ندی کے کنارے بنائے گئے مکانات کو ہٹانے کے لیے حکومت منصوبہ بنا رہی ہے۔ قبل ازیں حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جن لوگوں کے مکانات منہدم کیے جائیں گے انہیں ڈبل بیڈ روم فلیٹ دیے جائیں گے، لیکن لوگوں کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے آج سیکریٹریٹ میں متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ فیملی ڈیجیٹل کارڈز کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ اس اجلاس میں وزراء اتم کمار ریڈی، پی سرینیواس ریڈی، دامودر راج نرسمہا ریڈی اور پونم پربھاکر کے علاوہ چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی اور حکومت کی پرنسپل سیکریٹری شانتی کماری بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران چیف منسٹر نے فیملی ڈیجیٹل کارڈز کے فوائد، ان کی تقسیم اور ان کے استعمال کے طریقوں پر بات چیت کی۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے قطب اللہ پور میں الیکٹرک بائک میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بائک میڈیکل شاپ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی کی بیٹری چارج کی جا رہی تھی۔ اس واقعے میں گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی اور آگ دیکھتے ہی دیکھتے قریب میں واقع میڈیکل شاپ تک پھیل گئی، جس کے نتیجے میں دکان کا اگلا حصہ جزوی طور پر جل گیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں علاقے میں ٹریفک جام دیکھی گئی اور اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ممبئی رنجی ٹیم کے رکن مشیر خان، جو ایرانی کپ میں حصہ لینے کے لیے لکھنؤ آ رہے تھے، پوروانچل ایکسپریس میں حادثے کا شکار ہو گئے اور انہیں لکھنؤ کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ذرائع کے مطابق مشیر جمعہ کی شام اپنے آبائی شہر اعظم گڑھ سے کار کے ذریعے لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن پوروانچل ایکسپریس پر ان کی کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پلٹ گئی۔ اس حادثے میں کرکٹر کی گردن اور کندھے پر چوٹیں آئی۔ انہیں فوری طور پر لکھنؤ کے میدانتا اسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن مستحکم ہے۔ ممبئی میں حاجی علی درگاہ کو بم سے اڑانے اور کئی الگ الگ دھمکیوں کے بعد عروس البلاد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ہائی الرٹ کی وجہ یہ ہے کہ مرکزی ایجنسیوں نے دہشت گردی کا خطرہ ظاہر کیا، سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ممبئی پولیس نے ممکنہ دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں مرکزی ایجنسیوں کی انٹیلیجنس کے بعد پرہجوم علاقوں میں سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے۔ شہر بھر میں مذہبی مقامات اور مصروف عوامی مقامات پر حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق آفیسران کو احتیاطی اقدام کے طور پر ان علاقوں میں فرضی مشقیں کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ بہار اسمبلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور راشٹریہ جنتا دل RJD کے سینئر لیڈر بھائی بریندر نے آج کہا کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار زیادہ دیر تک قومی جمہوری اتحاد NDA کے ساتھ نہیں رہنے والے ہیں، کیونکہ وہ ان کے غلط عزائم کو سمجھ چکے ہیں۔ یہاں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے بھائی بریندر نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار سماجوادی سوچ رکھنے والے شخص ہے، وہ کبھی بھی غدار NDA اتحاد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اور جلد ہی سماجی نظریات کے ساتھ آئیں گے۔ آنے والے دن بہار اور عام لوگوں کے مفادات کے لیے بہتر ہوں گے۔ سیاست میں امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حیدرآباد میں ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جو حکومت کی طرف سے غیر قانونی یا غیر مجاز تعمیرات کے خلاف ایک اقدام ہے۔ یہ خاص طور پر ان تعمیرات پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو زونی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے، سیلابی علاقوں حفاظتی زونز میں تجاوز کرتی ہے یا مکمل ٹینک کی سطح FTL پر بنی ہوئی ہو۔
ये मुहिम इन ढांचों को हटाने का मकसद रखती है जो माहौलियाती खतरात, हिफाजती मसाइल या फिर कानूनी खिलाफ वर्जियों का बाज बन सकती है, खास तौर पर इन इलाकों में जो सैलाब या दीगर कुदरती आफात के खतरे में है। छत्तीसगढ़ के जिले जशनपुर में मोबाइल रिचार्ज के पैसे न देने पर एक बेटे ने अपने बाप पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मदाखलत पर आने वाली सौतेली मां को भी बुरी तरह से ज़िद्दकोब कर दिया गया। कुल्हाड़ी के वार से जख्मी बाप दम तोड़ गया और वाक़े की इत्तला पर पत्थलगांव पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया और नाश को बगरज़े पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। कर्नाटक के बेंगलुरु में खुसूसी अदालत ने पुलिस को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और दीगर के खिलाफ भत्ताखोरी के इल्जाम में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। जिन अधिकार संघर्ष परिषद JSP के शरीक चेयरमैन आदर्श अय्यर की जानिब से इंतखाबी बॉन्ड से मुताबिक शिकायत में जबरी वसूली के इल्जामात भी लगाए गए। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।